अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी वो है उर्दू ज़बान। अब असल में इस टॉपिक पे सोच तो रही थी, लेकिन इस वक्त बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि एक वाक़या हो चुका है हमारे ही मुल्क में उर्दू ज़बान के मामले पे, इंग्लिश और उर्दू जो है, अंग्रेज़ी और उर्दू उसके मामले पे। तो उसको बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है, कुछ लोग हिमायत में बोल रहे हैं, कुछ उसकी मुखालफत में बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी बात करूं इस मौजू पे कि देखें उर्दू जो है उसको अहमियत दें, उसको वैल्यू दें, उसको समझें, क्योंकि वो हमारी कौमी ज़बान है। देखिए हर बंदे की शनाख्त होती है ना, हम शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं तो हमें शनाख्त होती है ना कि भाई ये शख्स कौन है, कब पैदा हुआ, कहाँ रहता है, कहाँ कौन से मुल्क का शहरी है ना। तो उसे हम पहचाने जाते हैं, हमारी शनाख्त है जिसे हम शनाख्ती कार्ड ठीक कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उर्दू हमारी शनाख्त है, हमारी कौमी ज़बान है, हमारी अपनी ज़बान है, हमारी मादरी ज़बान है। तो देखिए जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कानों में जो ज़बान पड़ती है, जो हमारे घर वाले बोल रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, किसी भी इलाके में रहते हो तो ज़ाहिर उर्दू ही पड़ती है ना बच्चे के कान में। सबसे पहले बच्चा जो अल्फाज सुनता है, जो बातें सुनता है, तो पैदाइशी तौर पे उर्दू को सीख लेता है। उर्दू सीखने के लिए उसे कहीं नहीं जाना पड़ता, उर्दू में वो खुद ही बोल चाल शुरू कर देता है, उसे उर्दू आ जाती है। और उर्दू भी उस तरह की बोलते हैं जैसे उसके घर में बोली जा रही होती है, वही लबो लहजा, वही अंदाज, वही तलफ़ुज़, है ना। तो उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और आपको पता ही है पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको पता होगी कि ज़ाहिर है जब हमारे लिए मुल्क चाहिए था, हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें थीं, जो दो कौमी नज़रिया था, तो उसमें क्या हुआ था कि मुसलमानों ने ये कहा, कायद-ए-आज़म ने कहा कि भाई मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, इनकी हर चीज़ अलग है, मज़हब अलग, इनकी सकाफ़त अलग, इनका ओढ़ना पहनना अलग, इनका खाना पीना अलग और इनकी ज़बान भी अलग। वो ज़बान तो फिर ज़ाहिर बात है जब दो मुल्क बन गए, हमें ख़ित्ता ज़मीन अल्लाह ताला ने दे दिया और हम पाकिस्तान मिल गया, तो फिर पाकिस्तान की कौमी ज़बान क्या बनी? उर्दू। और इंडिया ने यानी कि हिंदुस्तान ने अपनी कौमी ज़बान क्या रखी? हिंदी। तो बात यह है कि जब हमारी कौमी ज़बान है और हमारे सब कुछ हिंदुओं से अलग था और हमें एक अलग अपने लिए एक तशख़्ख़ुस चाहिए था, एक अलग मुल्क चाहिए था, एक ख़ित्ता ज़मीन चाहिए था, अल्लाह ताला ने दे दी, ठीक है। जो हमारे बड़े थे, हमारे लीडर्स थे, हमारे अच्छे मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान में जिद्दोजहद की, जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, उनकी जिद्दोजहद को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, ठीक है। लोगों ने मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी इस पाकिस्तान के लिए, हमारे आबा व अजदाद ने दी, ठीक है ना। तो अल्लाह ने पाकिस्तान दिया, उसका नाम कितना प्यारा, पाकिस्तान, पाक सरज़मीन, पाक रहने वालों की जगह, मुसलमानों के रहने की जगह, ठीक है। तो जब हमें एक ख़ित्ता ज़मीन मिल गया, हमें पाकिस्तान मिल गया, तो ज़ाहिर जिस तरह हमारा एक अलग तशख़्ख़ुस हो गया। जब कोई पूछेगा आप कहाँ रहते हैं, आपके मुल्क का नाम क्या है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान। फिर अगर आप कराची में रहते हैं, कोई पूछेगा आप किस शहर में रहते हैं, तो आप कहेंगे कराची। आपका सूबा क्या है? सिंध। इसी तरह की बात होगी ना। तो इसी तरीके से जब हम बात करेंगे या कोई हमसे पूछेगा कि भाई आपकी कौमी ज़बान क्या है, नेशनल टंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे? उर्दू। तो जब हम एक फ़ख्र महसूस करते हैं ये कहने में, और लोगों में हमारा एक इम्तियाज़ है इस वजह से कि हम उर्दू बोलते हैं, और किसी मुल्क की क्या कौमी ज़बान उर्दू है? नहीं है। तो जब अगर हम अपनी ज़बान को बोलते हैं तो उस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए या हमें शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए? लाज़िमन हमें फ़ख्र होना चाहिए। अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी सीखना, अंग्रेज़ी में लिखना, अंग्रेज़ी पढ़ना ज़रूरत है, वो भी एक लैंग्वेज है, एक ज़बान है, लेकिन वो हमारी कौमी ज़बान नहीं है, वो अंग्रेज़ों की है। और ज़ाहिर है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बैनुल अक़वामी ज़बान है कि जिसको कोई भी ज़बान नहीं आती, उसे अगर अंग्रेज़ी आती होगी तो वो दूसरों से रब्ता कर सकता है बहुत अच्छी तरह। आप किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, आप किसी ऐसे बंदे से बात करें जिसे उर्दू नहीं आती और वो पढ़ा लिखा शख्स है, तो वो इंग्लिश में आपकी बात समझ लेगा, ठीक है। आपके पास जो भी लिखी हुई चीज़ें आती हैं या जो भी मीडिया से मुताल्लिक़ हो या दुनिया के जहान की जो अगर नॉलेज आती है, वो ज़्यादातर आपको अंग्रेज़ी में, किताबें आपको इंग्लिश में ज़्यादा मिल जाती हैं, मटीरियल ज़्यादा इंग्लिश में मिल जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है।
اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس میں آپ بول سکتے ہیں، بولیں بھی، منع نہیں ہے، ساری زبانیں اللہ نے بنائی ہیں لیکن اپنی زبان کو کمتر سمجھنا اور دوسرے کی زبان کو برتر سمجھنا. انگلش بولیں گے تو ہم بہت پڑھے لکھے، بہت قابل، بہت اونچی سوسائٹی کے. اردو بولیں گے ہم بالکل جاہل، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. لو جی ہمیں تو انگریزی نہیں آتی، اتنی بری بات ہے. اردو میں ہم لکھ دیں گے ارے انہیں تو انگلش ہی نہیں آتی. اردو میں ہم تقریر کر دیں گے، لو جی انہیں تو انگلش بولنی نہیں آتی لہٰذا اردو میں بات کر رہے ہیں. تو بات یہ اردو میں لیکچر دیں گے، یہ کیا بات ہے، انگلش میں دیتے تو بات تھی. بھائی ہم امریکہ میں تھوڑی رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہماری جو زبان ہے وہ انگلش نہیں ہے، انگریزی نہیں ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے. تو اردو سیکھیے، اردو بولیے، اردو پہ فخر کیجیے، ٹھیک ہے. انگلش آج کی ضرورت ہے، وہ بھی سیکھیے، وہ بھی بولیے، لیکن اگر کوئی اردو بولتا ہے تو اس کو شرمندہ نہ کیجیے اور اس کو کمتر نہ سمجھیے. یا کسی کو انگلش نہیں آتی، اردو آتی ہے تو اس کا مذاق نہ اڑائیے، ٹھیک ہے. جو انگریزی کو بہت زیادہ پوجنے والے لوگ ہیں اور جن کی نظر میں انگریزی بہت اہم ہے، ان سے میں یہ کہتی ہوں، جو کہ وہ طبقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ جی انگلش میں بات کریں گے تو ہم بہت ہائی فائی ہیں، اردو میں بولیں گے تو یہ کیا بات ہوگی. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ ان لوگوں سے ذرا مقابلہ تو کریں بات چیت میں، جن کو اردو آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ذرا اردو میں بات تو کریں. وہ ایک پورا جملہ بھی اردو میں نہیں بول سکیں گے، وہ کچھ ایسے الفاظ ہوں گے اردو کے جن کا ان کو مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا. وہ کہیں گے ذرا میننگ تو بتائیں، کیونکہ انہوں نے کبھی اردو پہ توجہ ہی نہیں دی. تو بات یہ کہ اردو کوئی گری پڑی زبان تو نہیں ہے نا، اردو کی اپنی ایک ویلیو ہے، ایک اہمیت ہے، ایک تاریخ ہے اردو کی، ٹھیک ہے. تو اردو ادب ہے، پورا ایک ادب سے بھری ہوئی اردو. اردو ادب میں آپ کو بہت لٹریچر ملے گا، بہت چیزیں ملیں گی، بہت کتابیں ملیں گی. اردو میں آپ کو شاعری ملے گی، بہت ساری چیزیں آپ کو اردو میں ملیں گی. آپ کو اپنی دینی نالج، دینی کتابیں، احادیث مبارکہ کے، قرآن کے ترجمے اردو میں ملیں گے. تو جو انگلش بولنے والے لوگ ہیں، جو کہ ہمیشہ بچپن سے انہوں نے انگلش 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 کرتے ہوئے آ گئے، ان کے پیرنٹ نے ان کو ان اسکولوں میں ڈالا، ٹھیک ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہی. لیکن اگر وہ اردو بولنے والوں کو یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل کمتر لوگ ہیں، یا ان کو حقیر سمجھیں گے یا انہیں ذلیل کریں گے، تو وہ اردو بولنے والے لوگوں سے آ کے ذرا تھوڑا سا مقابلہ تو کر لیں. وہ اگر ایک مضمون اردو میں سنا دیں تو بات ہے، وہ انگلش 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 کریں گے، ٹھیک ہے. تو بات ہے کہ ٹھیک ہے انہیں وہ چیز پسند ہے، وہ اس میں بولتے ہیں، وہ اس میں پڑھتے ہیں، ان کا ماحول ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کیجئے. لیکن اگر کوئی اردو بول رہا ہے، اسے انگلش نہیں آتی، یا بول رہا ہے غلط انگلش بول گیا، اس کا کچھ بولنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں. صرف اتنی سی بات ہے. کوئی یہاں مقابلے نہیں ہو رہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن آپ مجھے بتائیے، کوئی انگریز آ جائے، کوئی گورا آ جائے، کوئی نیلی آنکھوں والا اور گولڈن بالوں والی کوئی عورت آ جائے یا مرد آ جائے، ہم دیکھتے ایک دم صوفے سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کرسی اٹھ کے، ارے انگریز آ گیا. چاہے وہ انگریز وہاں پہ کچھ بھی نہ ہو، اپنے ملک میں انگریز آ گیا، جی سوٹڈ بوٹڈ آدمی آ گیا، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، گورا، ٹھیک ہے. اور وہ انگلش بولنے لگا تو اب ہم اور متاثر، لو جی یہ تو انگلش بول رہے ہیں، ہمیں تو انگلش نہیں آتی. چاہے اس کی اپنے ملک میں کوئی بھی وہ ویلیو نہ ہو، ایک عام سا بندہ ہو، ٹھیک ہے. ہم متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ابھی تک ذہنی طور پہ انگریز کے غلام ہیں. ہم ان کی بول چال، ان کا رہن سہن، ان کی ڈریسنگ، ان کی زبان، ہر چیز سے متاثر ہیں. اپنے آپ کو کمتر خود سمجھتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ رہا، ہم خود سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ وہ جو انگریز ہے جس سے آپ اتنا متاثر، آپ کوشش کریں انگلش بولنے کی کوشش کروں، الٹی سیدھی بولوں، کچھ بھی سوری سوری ایسے ایسے سر سر بیٹھے بیٹھے سٹ ڈاؤن کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. آپ سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ذرا اس انگریز سے یہ کہیں کہ میں تو انگلش بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں دیکھ کے بھائی ذرا اردو میں تو بات کرو. تو وہ تو کہہ دے گا بھائی مجھے تو اردو نہیں آتی. وہ اپنی زبان بول رہا ہے، وہ کوئی وہ نہیں کر رہا، آپ کو کوئی احسان نہیں جتا رہا، وہ اپنی کوئی ویلیو نہیں جتا رہا. اس کی تو زبان ہے بھائی، وہ تو اپنی لینگویج بول رہا ہے، اسے انگلش آتی ہے، انگلش بول رہا ہے.
کوئی چین سے آ جاتا ہے تو چائنیز بولے گا، کوئی جاپان سے آ جاتا ہے تو جاپنیز بولے گا، تو جاپانی بولے گا، کوئی کہیں سے آئے گا، اسے جو آتا ہے وہ وہی زبان بولے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق صرف ہمیں پڑ رہا ہے کہ انگریز آ گیا انگلش کیسے بولیں. بھائی انگریز سے پوچھو کہ تم اردو بول سکتے ہو؟ ہمیں تو اردو آتی ہے. تو کہے گا نہیں آتی، کوئی بات نہیں ہے، آپ کی زبان ہے میری زبان ہے. وہ احساس کمتری میں نہیں جائے گا. ہم چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے ہی لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں. اپنے ہی بچوں کہتے ہیں بیٹا انگلش بولو. ٹھیک ہے، ضرورت ہے، مانتی ہوں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا دور تھا اس وقت ہم اردو فرفر بولتے تھے، فوراً لکھتے تھے، رائٹنگ اچھی ہوتی تھی، ہماری لکھائی بہت درست ہوتی، تلفظ بہت اچھا ہوتا تھا، انگلش سے بھاگتے تھے. پھر دور آگے بڑھا، اب جو جنریشن ہے، اب جو بچے ہیں انگلش فرفر بولتے ہیں، انگلش سمجھتے ہیں، انگلش بہت اچھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو سے بھاگتے. یعنی کہ کہیں بھی توازن نہیں ہے، یا تو انگلش ہو جائے گا یا اردو ہو جائے گا، بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یا تو بچے کو اتنی انگلش سکھا دی، اتنی انگلش پڑھا دی، اتنا اس کو انگلش پہ زور دیا کہ وہ انگلش میں تو ماہر ہو گیا، اپنی زبان، اپنی قومی زبان کو بھول گیا. ٹھیک ہے، وہ جو ہے کیٹ کہے گا، بلی اسے نہیں پتا. ارے دونوں چیزیں سکھا دیں بھائی، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وہ فین کہے گا، پنکھا بھی کہہ دیا کریں کبھی اس کو، تاکہ بچے کو دونوں چیزیں پتہ ہوں. اردو وہ دن بھر سن رہا ہے، لیکن نہ تو آج کے بچے کا، میں آپ کو بتاتی ہوں، نہ آج کے بچے کو اردو پڑھنا صحیح آتی ہے، نہ آج کا بچہ اردو لکھ صحیح سکتا ہے، اور نہ آج کا بچہ اردو سمجھ صحیح سکتا ہے. اگر آپ اسے کوئی شعر دے دیں، کوئی جملہ دے دیں، اس کی تشریح نہیں کر سکے گا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہم بڑوں نے ہی تو کیا کہ جب ہم خود بہت متاثر تھے، انگریز کے غلام تھے، کہتے ہیں نا انگریز چلا گیا، سوری اور تھینک یو چھوڑ گیا. تو وہ والی بات ہے کہ ہم خود متاثر تھے تو ہم نے اپنی اولادوں میں بھی وہی چیز ڈالی، اور پھر ان کی اولادیں اپنی اولادوں میں ڈالیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ جو انگلش بولتے ہیں وہ اردو بولنے والے کو کمتر سمجھیں گے. ہماری زبان اتنی پیاری، اتنی میٹھی، اتنی بامعنی اور اتنی اچھی زبان ہے کہ ہم بولیں تو ہمیں اس میں کہیں اٹکنا نہیں پڑتا. آپ کو میں بتاؤں، جب انگلش بندہ بولتا ہے اور اگر وہ ابھی اس نے نئی سیکھی ہے یا بہت زیادہ وہ انگلش ماحول میں نہیں رہتا، تو انگریزی بولتے میں تھوڑا سا اٹکتا ہے، ایسے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اگلا جملہ ترتیب دے رہا ہے، وہ فرفر نہیں بول سکتا. انگلش بول رہا ہے لیکن ٹکڑوں ٹکڑوں میں بولے گا، رک رک کے بولے گا. جبکہ اردو اس کی اپنی زبان ہے، اردو میں وہ بالکل فلو میں، بالکل ایک روانی میں بولتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کی اپنی زبان ہے. اسے سوچ کے جملہ ترتیب دے کے، اس کی گرامر ترتیب دے کے نہیں بولنا، بول دے گا، اسے آتی ہے اردو. اس کی اپنی زبان ہے، اس کی مادری زبان ہے، اس کی قومی زبان ہے. تو میرا آپ لوگوں سے صرف کہنا یہی ہے، بچوں اور بڑوں اور تمام لوگوں سے، کہ دیکھیں اردو کو اہمیت دیں، اپنی شناخت کو نہیں چھوڑیں. بہت قربانیاں دے کے پاکستان ملا تھا، تو اگر ہم اپنے ملک پہ، اپنی زبان پہ، اپنی ثقافت پہ شرمندہ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے کہ اس پہ شرمندہ نہ ہوں. اردو بولیں، اردو کو فروغ دیں. اور سب زبانیں اللہ نے بنائی ہیں، کوئی زبان اونچی نیچی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اپنی زبان بولیں، اپنی شناخت کو نہیں کھوئیں. پھر وہ مثال ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اس کوے والا ہمارا حال ہو جائے. ٹھیک ہے، بس مجھے یہی بات کرنی تھی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایسا موضوع ہے جس پہ دل بہت دکھا یہ چیزیں دیکھ کے اور سن کے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس پہ کوشش کی جائے گی کہ اس پہ تھوڑا سا غور کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.